ایک خطرناک کیٹیگری ہے دعاؤں کی. یہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو صحیح غلط کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. ان دعاؤں کا صحیح غلط کچھ نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہوتی ہیں. کچھ ایسی عجیب و غریب دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے والے کو ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے، بیان ہونے سے پہلے، ادا ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ قبول ہو جانی ہے. عجیب دعائیں ہیں نا. ایویڈنس دیکھو، کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہر بندے کے لائف ٹائم میں، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ مجبور ہو کے، کسی کے ظلم سے مجبور ہو کے، کسی کے دباؤ سے مجبور ہو کے، کسی کے خوف سے مجبور ہو کے کسی کو بد دعا دینے کا دل کیا ہو. غور کرو، کبھی زندگی میں ایسے ہوا ہوگا کہ کبھی کسی کے بارے میں اس طرح میں آ گئے، منہ سے ایک بد دعا نکلنا چاہتی ہو اور ڈر کے مارے اس کو روک کے بیٹھ گئے کہ میرے ہاتھوں کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کسی کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، کسی کا مال نہ اجڑ جائے، کسی کی دنیا نہ غارت ہو جائے، میری وجہ سے کوئی جہنمی نہ ہو جائے. تو ڈر گئے. کیوں ڈرے تھے؟ اس لیے کہ پتہ تھا قبول ہو جانی ہے، کوالیفائی کر گئے ہوئے تھے. ایک وقت آ جاتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہہ دے میں کر دیتا ہوں پورا، بندہ ڈر جاتا ہے. لوگ اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا مال ہتھے آتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، وہ بہت اللہ سے بڑے بے پرواہ ہو گئے ہوتے ہیں. لوگ ایزی لے گئے ہوتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں. اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہے نا، تو اللہ کا بدلہ تیز ہوتا ہے اور انفینٹ ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا میری پکڑ جو ہے نا وہ سخت بہت زیادہ ہے، اس میں پھر فرار نہیں ہے، اس میں پھر پناہ نہیں ہے. پھر مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں. اللہ نے کہا جب میرا عذاب آتا ہے نا تو پھر پناہ بھی نہیں مانگ سکتے. اتنی سخت مایوسی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے انسان کے اوپر. اس کے بیچارے کے بچے تھے، اس نے کمیٹیاں ڈال کے ڈالا، وہ کھا گیا، ہڑپ کر گیا، زور زبردستی سے قبضہ گروپ بیٹھ گیا آگے. اب اس نے جا کے بیچارے نے فریاد کی ہوگی، انہوں نے ڈنڈے سوٹے کر کے بھگا دیا. وہ بیچارہ تھانے گیا ہوگا، وہاں پہ ایس ایچ او نے رشوت کھا کے اس کو بھگا دیا. اور پھر وہ عدالت گیا ہوگا، وہاں وکیل نے پیسے کھا لیے ہوں گے اس سے، اور پھر جج نے رشوت کھا لی ہوگی، اس کی کوئی نہیں سنی گئی ہوگی. اس نام میں اس کے کاروبار کا نقصان ہو گیا ہوگا بیچارے کا. وہ اپنی رہی صحیح پوزیشن سے بھی غریب نیچے آ گیا، اور اس کے بچے بیچارے دباؤ میں آ گئے، اور وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہوگا. ایسے ہوتا ہے. سنتے جاؤ یہ کہانی. اور پھر بیچارے کو ایک دن دل میں تکلیف ہوئی ہوگی، اور اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میری موت آنے لگی ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا. اس خوف کے کرب کے عالم میں، اور اس رنجش میں، اور اس رنجیدگی میں، اور دکھتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یا اللہ جس نے میرے پہ ظلم کیا اس کو برباد کرتے. ہو گیا کام. کیسے روکے ہو گئے؟ اب نہیں رکتا. پھر وہ جس نے قبضہ کیا تھا وہ بھی گیا. پھر خالی وہ نہیں گئے، پھر اگر جس پہ ظلم کیا اگر اس کا کچھ نہیں رہا نا، اگر اس کی 2-3 نسلوں نے اب سٹرگل کرنی ہے اور دھکے کھانے ہیں، تو ظلم کرنے والے کے اوپر بھی اتنا ہی چکا چلنا ہے. ایسے نہیں ہوتا. پھر نسلیں ادھر بھی اجڑتی ہیں. لوگوں کو اللہ بدلے دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. آنکھ دیکھنے والی ہو جائے نا تو سوال باقی نہیں رہتے. تو اگر کوئی میرا سنتا ہے میری بات، جو کسی ظلم میں ہے، جو کسی کے ساتھ زیادتی میں ہے، جو کسی کی زندگی پہ چھایا ہوا ہے کلنک بن کے، جس نے کسی کو رلایا ہوا ہے، ڈر جاؤ اللہ سے، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، درمان کر لو، زندہ ہو. ابھی اجاڑے نہیں گئے، ابھی فیصلہ نہیں دیے گئے، اس سے پہلے درمان کر لو. کچھ غلطیوں کے مداوے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہوں کے پھر کچھ کفارے نہیں ہو سکتے. اٹس ناٹ سم تھنگ لائک اٹس نیور ٹو لیٹ. سم ٹائمس اٹس ٹو لیٹ مائی ڈیئر ویورس، سم ٹائم اٹس ٹو لیٹ. اگر کوئی کر رہا ہے تو ابھی وقت ہے نا، ابھی نکل جاؤ. ظلم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اب یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا جی، یہ شدتوں میں ہوتی ہیں. ان کو جنون مانگتا ہے، کرب و بلا اس کو مانگتے ہیں. ایسی دعا کو وحشتیں مانگتی ہیں، زخم مانگتے ہیں. ان کی انرجیز بڑی اور طرح کی ہوتی ہیں، تلوار جیسی ہوتی ہیں. ایسی 2-3 دعائیں میری قبول ہوئی ہیں. یہ تو ایک مثال تھی نا جو آپ کو دی ہے، ظلم والی، زیادتی والی. کیٹیگری اور ہے. کیٹیگری ہے کہ ان کو صحیح غلط کی پرواہ نہیں ہوتی ایسی دعاؤں کو. ایک بندے نے فار ایگزامپل وہ لے رہے تھے کہ قبضہ کر لیا کسی کی زمین پہ. اب اللہ خالی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کو مارے، اس بندے کو شراب میں لگا دے، اس بندے کو زنا میں لگا دے، اس کو جہنمی کر دے. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اس کی نسلوں کو اجاڑ دے. پھر صحیح غلط اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی مینرز اور ایتھکس نہیں ہوتا ہے. کیا کہا کہ رشوت لینے والا وہ خود تو آگ کھا ہی رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی آگ بھر رہا ہے. کہ جلے گی ان کے پیٹ میں جا کے، ان کے نطفے بھی جلتے ہوئے نکلیں گے، آگے ان کے بچوں نے چلنا ہے. پھر نسلوں تک جاتی ہے بات. خالی انسانوں کی دشمنیاں نسلوں تک نہیں چلتی جی، اللہ تعالیٰ کی دوستیاں اور دشمنیاں بھی نسلوں تک جاتی ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دوستیاں اور دشمنیاں ہوتی ہیں، وہ پھر رکتی نہیں ہیں. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا بہرحال یہ تو ایک کیٹیگری تھی. پھر میں نے بتایا کہ یہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کیٹیگری ایسی ہے، ان کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ان میں صحیح غلط نہیں ہوتا. جب وحشت لگ گئی نا
جب جنون کار فرما ہو گیا پھر صحیح ہے غلط ہے پھر قبول ہے، کیونکہ کانسیکوینسز اور سائیڈ افیکٹس تو پھر انسان نہیں بھگتتے ہیں. یہ تو ایک کیٹیگری آپ کو بتائی نا، ظلم کی اور بڑی ہے، لے کے آتا ہوں آگے. اب کچھ ایسی دعائیں میری قبول ہوئی ہیں نا 2-3، جن کے قبول کر لیے جانے پہ میں زمین پہ گڑا ہوا ہوں، شرمندگی کے مارے، ندامت کے مارے، پشیمانی کے مارے میں زمین میں آج تک گڑا ہوا ہوں کہ یہ کیسے قبول ہو گئی. اور پھر اللہ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نادانی ہو گئی، ان کی قبولیت پہ معاف کر دینا. اللہ بادشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے. لوگ میرے ساتھ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے. اللہ کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ مجبور تو نہیں ہے اسباب سے، اسباب اس کے ہیں، جو مانگو مل جاتا ہے. شکر خورے کو شکر مل جائے گی. میں سگریٹ پیتا ہوں، مجھے سگریٹ مل رہا ہے جی. شراب پینے والے کو شراب مل رہی ہے. زانی کو زنا مل رہا ہے. ظالم کو ظلم ملتا جا رہا ہے. رشوت خور کو رشوت مل رہی ہے. سبھی کچھ تو مل رہا ہے. نماز پڑھنے والے کو نماز ملتی جا رہی ہے، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ ملتی جا رہی ہے. مل رہا ہے سب کچھ. اس میں مجھے کہیں سے رکا ہوا تو دکھاؤ. ایک جو تھی وہ کچھ 1-2 مہینے بعد قبول ہوئی، ان میں یہ میں بتاؤں گا نہیں آپ کو یہ کون سی تھی. اور 2 جو تھیں وہ فوری قبول ہوئی ہیں، اور جو فوری قبول ہوئی ہیں ان میں سے بھی ایک جو ہے اس کو 10-12 گھنٹے لگے پروسیس میں. 10-12 نہیں، ہاں شاید اتنے لگے. وہ بھی ایک اپنی ایک عجیب داستان تھی ایک الگ جگہ پہ. وہ بتا دوں گا، یہ 2 بتا دوں گا تو فتویٰ لگا دو گے میرے اوپر، اس لیے ان کو بیان نہیں کروں گا. بچپن کی نادانی تھی، لڑکپن کی بیوقوفی تھی. خوبصورت بیوقوفیاں ہوتی ہیں. محبت ہو گئی تھی ایک خاتون کے ساتھ، پہلی محبت تھی. اینڈ شی واز سو میگنیفیسنٹلی بیوٹیفل. شی واز اے رائل لیڈی، بہت خوبصورت. اور ہم تھے دھتکارے ہوئے ایک عالم کے، ستائے ہوئے، مارے ہوئے، روندے ہوئے. تو جب قبول کیے گئے تو حیران ہو گئے، اور ہم نے تو دیوانہ وار محبت لٹا دی، اور ایسی ایسی کیفیات جن سے دوبارہ زندگی میں واسطہ ہی نہیں پڑا. اور محبت کو میں ڈیبنک کر چکا ہوں محبت کی سیریز کے اندر، اس میں تو زیادہ نہیں جاؤں گا. مکینکس تو پھر بیان کر ہی دیا، لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ بڑی مقدس محبت، بڑی شدید محبت. پکڑے گئے، اس کے گھر میں پتہ چل گیا. مختصر بتا رہا ہوں. اللہ اس کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے. جوانی میں ہی برین ٹیومر ہو گیا اور وفات ہو گئی. میں اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. She was such a nice lady. میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اللہ سے اس کی مغفرت کا طلبگار ہوں. آمین. ڈنڈا ڈولی ہوا، پٹائی شٹائی ہوئی. میں تو پرانا فوجی تھا، مجھے کیا اثر ہونا تھا. اس کا ناطقہ بند کر دیا گھر والوں نے، اور بٹھا لیا. اور اس وقت PTCL کے فون ہوتے تھے، لینڈ لائنس، موبائل تو تھا ہی نہیں. تو بات کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا، بڑی مشکل سے ہوتی تھی. تو اب رابطہ بند ہے، 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں، اور آگ بھڑک رہی ہے اندر، اور پتہ نہیں چل رہا کہ حالات کیا ہیں. اس صورتحال میں سجدے میں ہوں. اور آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کو میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض گزار رہا تھا کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے فون پہ بات کروا دے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. پتہ نہیں تھا ہو گیا رہا ہے، اور میں خود فون کر نہیں سکتا تھا کیونکہ فون تو گھر میں رکھے ہوتے تھے، سینٹرل ہوتے تھے، آپ ایسے تو نہیں اٹھا کے کر سکتے. موبائل تو اب جیب میں ہوتا ہے نا، پرائیویسی ہوتی ہے. تو دیر واز نو پوائنٹ کہ میں کال کر سکتا. اور ادھر سے کچھ ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، لکھ دیا گیا تھا، امپاسبل ہو گیا تھا، اٹس اوور. اور میں ایگری تھا کہ ٹھیک ہے اٹس اوور، اب میں کچھ کر تو نہیں سکتا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک آخری بات، ایک آخری آواز، وہ جو ایک فضول سی خواہشیں ہوتی ہیں اس وقت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو یہ میں نے چٹھی ڈال دی اور میں چلا گیا سجدے میں. اور گزرا پھر ایک وقت جو گزرنا تھا، اور میں نے اللہ کو کہا، میں نے کہا یا اللہ اتنی بڑی بات تو نہیں کہہ دی میں نے، اب میں کس منہ سے سجدے سے سر اٹھاؤں. مان جا تو میرا رب ہے. اور ٹرن 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 فون کی گھنٹی بج گئی. رات کا میرا خیال 2-2:30 بجے ہوں گے. اور پہلے بھی بہت ہی کم بات ہوتی تھی، بہت وہ ایک عجیب سی محبت تھی، لیکن وہ اس وقت تو عجائب والغرائب تھا. اور وہ فون کی گھنٹی بجی اور میری ہنسی نکل گئی. شکر کے مارے میری ہنسی نکل گئی. مجھے پتہ لگ گیا میرا کام ہو گیا. اللہ نے کہا اس کو اٹھاؤ سجدے سے. یہ بیوقوف کس چیز پہ بیٹھا. اب شیطان کھڑا تھا نا میرے پیچھے، تو ایمان داؤ پہ لگا دیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کیسے ہوگا، کر کے دیکھ لے. میں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. تو وہ بیوقوفی میں میرے احمق پونے کو استعمال کرتے ہوئے مجھے آگے لے گیا، بارڈر لائن پہ لے گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا دیکھ لو. گیم واز آن. تو شروع ہو گئی، گھنٹی بج گئی، اور میں اٹھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور میں لب کا فون کی طرف، وہ 30 سیکنڈ کی شاید 40 سیکنڈ کی کال تھی. اس میں مجھے اس نے بتایا میں ٹھیک ہوں، مار پیٹ بہت ہوئی ہے، بٹ اب اٹس اوور، اپنی زندگی گزارو، میں اپنی گزاروں گی، میں بے بس ہو گئی. میں نے کہا اٹس اوور. میں نے کہا تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا. اور بس فون بند ہو گیا. یہ فون تھا جی، اور یہ دعا تھی، ہو گئی قبول. ایسی بھی یہ بھی ایک کیٹیگری ہے دعاؤں کی کہ جسے کہتے ہیں نا جب سر کو چڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندے کو. لیکن آئی وارن یو، اللہ کے بارے میں اپنا گمان اچھا رکھو اور درست رکھو. ایسی دعائیں بھی میری قبول ہوئی ہیں 2 جو دوسری کیٹیگریز کی ہیں،
جن کے قبول ہو جانے سے مجھے بھیانک ترین نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ایسا نقصان ہوا ہے کہ اب بھی اس کے اثرات میرا پیچھا کرتے ہیں، بہت کم ہو گئے لیکن اب بھی کرتے ہیں۔ اور یوں سمجھ لو کہ آپ نے کسی قبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ اس مردے کو میری خاطر جگا دے، نبی تو نہیں ہے نا، ہم دعا کر دی اللہ سے اور اللہ نے کہا اچھا یہ لے کر دی قبول، اب وہ مردہ آپ کے پیچھے لگ گیا اور آپ کو نہیں پتا اس کو قبر میں بھیجنا کیسے اور وہ آپ کے پیچھے ہے، یہ ہوا تھا۔ تو اس لیے باز رہو، تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت آپ کو بتانے کے لیے ایک موڈ آف انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کرنے والے کو چاہیے کہ سوچ لے، ایک حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے، آپ سے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ تول لے، پرکھ لے کہ وہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ قبول ہو جانی۔ اور لوگ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں آج کل کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور پروفٹ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، حالت دیکھیں ہماری۔